بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے دفتر میں داخل ہو کر ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے سکینہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے گھنٹی بجا کر ایک دوسرے ملازم کو بلایا اور اسے سکینہ کو بلانے کے لیے بلاوا بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد سکینہ میرے سامنے حاضر تھی۔ وہ آج بھی اسی حلیے میں تھی جس میں پہلے دن آئی تھی۔ اس کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، لیکن آنکھیں اب بھی پتھرائی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی بہت بڑے صدمے سے گزری ہو، یا جیسے وہ کسی بہت بڑی قید سے رہائی پانے کے بعد دنیا میں آئی ہو اور اب کھلی فضا میں سانس لینے کا اسے یقین نہ ہو۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ملازم کو اشارہ دیا کہ وہ اب جا سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میری دوست نادیہ دفتر میں داخل ہوئی اور آتے ہی بے تکلفی سے ایک نشست سنبھال لی۔ میری دوست نادیہ ایک بہترین ماہر نفسیات تھی اور میرے ساتھ مل کر رضاکارانہ طور پر یہ دارالامان چلا رہی تھی، جس میں ہم نے سینکڑوں بے سہارا عورتوں کو سہارا دے رکھا تھا اور انہیں معاشرے میں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول سکھا رہے تھے۔ نادیہ کی ماہرانہ صلاحیتیں ہمیں عورتوں کی ذہنی پرورش کرنے میں بہت مدد دے رہی تھیں۔ ہمارے پاس آنے والی ہر عورت کئی برے حالات سے گزر کر آتی تھی، جن کی ذہنی تربیت سب سے اہم عمل تھا۔ انہی عورتوں میں سے ایک سکینہ تھی۔ سکینہ کو آئے آج ہفتہ بھر ہونے کو تھا، لیکن اب تک اس نے ہم سے نہ کوئی بات کی تھی، نہ کوئی رد عمل دیا تھا۔ سارا دن چپ چاپ ایک کونے میں پڑی ہوئی دیواروں اور انسانوں کو گھورتی رہتی تھی، لیکن نادیہ کی مسلسل محنت اور توجہ سے سکینہ اب تیزی سے بہتری کی جانب آ رہی تھی، اور مجھے امید تھی کہ یہ آج کے دن ہمیں اپنے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بتا دے گی۔ نادیہ اب سکینہ کے روبرو بیٹھ چکی تھی اور ہمیشہ کی طرح نرمی سے اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن آج سکینہ نے ایک عجیب حرکت کی اور کچھ ہی دیر بعد گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ میں اور نادیہ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئے، اور یہاں پہلی مرتبہ ہم پر انکشاف ہوا کہ سکینہ گونگی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کبھی نہیں جان سکیں گے۔ یہ سوچ آتے ہی میرے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرانے لگے، لیکن نادیہ نے ہمت نہیں ہاری اور زارو قطار روتی ہوئی سکینہ سے پوچھا کہ وہ کیا لکھنا پڑھنا جانتی ہے، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو میں نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے نوٹ بک اور قلم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے روتے روتے خود کو سنبھال کر لکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ بول نہیں سکتی، لیکن ذہین ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی ہے۔ اسی کے سہارے وہ ہمیں اپنے بارے میں بتائے گی، اور ہم نے اس کی بات مانتے ہوئے حامی بھر لی۔ تو پھر سکینہ نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جب میری پیدائش ہوئی تو خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ میرے ماں باپ اور بھائی بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشی سب ختم ہو گئی جب پتہ چلا کہ میں بولنے کی سماعت سے محروم ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرا باپ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ مجھے کسی خیراتی ادارے میں بھیج دے یا کہیں دور چھوڑ آئے جہاں مجھے کتے اور بھیڑیے بھنبوڑ کر کھا جائیں، لیکن وہ مجھے اس گھر میں مزید نہیں رکھ سکتا۔ مگر میری ماں کا دل اپنی اکلوتی بیٹی کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے میرے باپ کی باتیں، تانے اور ظلم سہ لیے، مگر مجھے خود سے جدا نہیں کیا۔ میرا باپ بچپن سے ہی مجھ سے نفرت کرتا اور آہستہ آہستہ بھائیوں نے بھی محبت چھوڑ دی۔ بچپن میں ماں باپ نے تعلیم نہیں دلوائی کیونکہ میں پیدائشی گونگی تھی، اسی لیے جوان ہو کر ماں باپ پر بوجھ بن کر رہ گئی۔ گھر میں باپ کے ظلم سے نجات پاتی تو بھائیوں کے ہتھے چڑھ جاتی۔ صرف میری ماں تھی جو میرے لیے دل سے دکھی ہوتی اور مجھے بھی سنبھالتی۔ میں اپنی اس بے بسی پر خوب دل کھول کر روتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ ایک روز مجھے پتا چلا کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ دنیا کی باقی لڑکیوں کی طرح مجھے بھی شادی کی حسرت تھی، اس لیے میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور دعا کرنے لگی کہ میری بھی شادی ہو جائے، پھر ابا اور بھائیوں کی باتوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے اماں کی زبانی کچھ دن بعد پتا چلا کہ میرے لیے اٹک شہر کے ایک گاؤں سے بہت امیر چودھری کا رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر میں اور بھی حیران اور خوش ہوئی۔ پہلی مرتبہ ہمارے گھر رشتہ لے کر چودھری کی کوئی دور کی رشتہ دار آئی تھی، جبکہ دوسری مرتبہ رشتے کے لیے چودھری کی ماں خود ہمارے گھر آئی۔ سب لوگ جس کمرے میں بیٹھے بات کر رہے تھے، میں اس کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھ اور سن رہی تھی۔ چودھری کی ماں نے بہت مہنگا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں قیمتی زیورات بھی تھے۔ چودھری کی ماں نے میرے ابا کو 2 ٹوک لفظوں میں میرے رشتے کے لیے ہاں کا کہتے ہوئے ایک بڑا سا بیگ بھی نکال کر میرے ابا کے سامنے رکھ دیا۔ میرے ابا نے بیگ کھول کر دیکھا جو کہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہاں میرے باپ کی آنکھوں پر نوٹوں کی پٹی بندھ گئی
اور اس نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض مجھے بیچ ڈالا اور چودھری کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کرنے کے لیے مجھے اتنا سستا بیچا جائے گا۔ میرا باپ مجھ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ مجھے بیچ ہی ڈالے گا، یہ اندازہ بھی مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میرے لب تو ہمیشہ سے ہی بند تھے، لیکن اس زیادتی پر میں نے اپنی آنکھیں اور کان بھی بند کر لیے اور قسمت کا لکھا سمجھ کر یہ فیصلہ بھی قبول کر لیا۔ کچھ ہی دن بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور نکاح کا دن آن پہنچا۔ میں دلہن بنی، مہنگا ترین لباس پہنے ہوئے تھی، اور اب عورتیں میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں کہ گونگی ہونے کے باوجود مجھے کتنا امیر شوہر اور سسرال ملا ہے، اور میرے تو دن پھر گئے ہیں۔ لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ باہر شور سنائی دیا۔ مردان خانے میں سے مردوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی، اور ہماری ایک رشتہ دار دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے میری ماں کو بتایا کہ تم لوگوں نے اپنی گونگی بیٹی پر ایسا ظلم کیوں کیا؟ چودھری پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ میری ماں نے دوڑ کر ابا کو یہ بات بتائی اور کہا کہ یہ شادی نہیں ہوگی، مگر ابا نے سب کے سامنے اماں کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے کر چپ کروا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے سسرالی بارات لے کر پہنچ چکے تھے۔ میں نے کمرے سے چھپ کر مردان خانے میں جھانکا تو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا، لیکن میرے دل کو تسلی ہوئی کہ اب میرا باپ مجھے اس انسان کے ہاتھوں نہیں بیچے گا، مگر یہ بھی میری بھول ہی رہی۔ میرے باپ نے چودھری اور اس کی ماں سے کہا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اب مزید رقم ادا کریں۔ میں اپنے باپ کا بڑھتا ہوا لالچ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کوئی باپ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری کی ماں نے میرے باپ کو اسی وقت اور زیادہ پیسے دے کر اس کا منہ، آنکھیں، کان بند کر دیے، اور یوں میری شادی اس چودھری سے ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے شہر سے بہت دور اٹک کے گاؤں میں آ گئی۔ یہ حویلی میری سوچ سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ ایک دن میں اس پوری حویلی کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ حویلی پہنچنے تک رات ہو چکی تھی۔ چند رسومات کے بعد مجھے بھی میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں قیمتی زیورات سے لدی ہوئی اداس دل کے ساتھ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چودھری کمرے میں داخل ہوا تو میں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ چودھری نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی روبدار آواز میں ملازمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے اس حویلی کے اصول اور طور طریقے سمجھا دے۔ میں اپنے اس عجیب و غریب شوہر کا اتنا کرخت لب و لہجہ دیکھ کر سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ آج ہی یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ میں بول تو سکتی نہیں تھی، لیکن کسی کو کچھ سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ چودھری ہدایت دے کر کمرے سے نکل گیا اور ملازمہ میرے پاس چلی آئی۔ اس نے مجھے لباس تبدیل کرنے کا حکم دیا اور خود کھانا میرے بستر پر رکھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئی اور مجھے سمجھانے لگی، میں اس حویلی کی پرانی ملازمہ ہوں اور آج تک اس حویلی کے ساتھ کبھی نمک حرامی نہیں کی، اور جو بھی یہ کرتا ہے اس پر اس حویلی کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس حویلی کے مالکان کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولنا، اور تم تو پہلی گونگی ہو، تم کیا بولو گی؟ میری معذوری پر طنز کر کے وہ ہنسنے لگی، لیکن میں دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ وہ مجھے حویلی کے قوانین سمجھا کر چلتی بنی، اور وہ رات میں نے اکیلے جاگ کر اپنی قسمت پر روتے ہوئے گزاری۔ ساتھ میں نے اپنے رب سے شکوہ کیا کہ اگر اس نے مجھے اتنا بے بس نہ بنایا ہوتا تو آج یہ سب لوگ میری بے بسی کے ساتھ نہ کھیل رہے ہوتے۔ صبح ہونے پر وہی ملازمہ ایک مرتبہ پھر کمرے میں آئی اور مجھے بتایا کہ اب مجھے سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ میں جب باہر سب کے درمیان گئی تو وہاں میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے قریب جا کر سلام کرنے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر کی گرجدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گھر کے تمام ملازمین بھی وہیں چپ چاپ کھڑے تھے، لیکن کسی کے بھی چہرے پر مجھ جتنی حیرانی نہیں تھی۔ سب سپاٹ چہرہ لیے وہیں کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے گھسیٹ کر ایک طرف کر دیا اور کہا کہ کرائے پر لائی گئی ماں کا ڈرامہ ختم ہو چکا، اس لیے اب سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلو۔ میں جو اس عورت کو چودھری کی سگی ماں سمجھ رہی تھی، وہ تو میری ہی طرح خریدی گئی تھی۔ اس عورت نے بھی بنا میری طرف دیکھے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے چلتی بنی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ نکاح سے پہلے ہماری رشتہ دار جو کچھ بتا رہی تھی وہ سچ تھا۔ میرے شوہر نے مزید ملازمہ کو حکم دیا کہ میں اسے حویلی دکھا دوں۔ میں نے جلدی جلدی چند نوالے ناشتے کے لیے اور ملازمہ کے ساتھ حویلی دیکھنے چل پڑی۔
اس نے مجھے سارا دن حویلی دکھانے میں لگایا۔ حویلی کی عالیشان عمارت نے مجھے بہت حیران کیا۔ یہ جتنی عالیشان عمارت تھی اتنی ہی پراسرار تھی۔ حویلی دکھاتے ہوئے اوپر کی منزل پر بنے ہوئے قدرے الگ کمرے کے پاس جا کر ملازمہ نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور خاص طور پر نصیحت کی کہ میں کبھی بھی اس کمرے کے قریب بھی نہ ہوں۔ یہ چودھری کا خاص کمرہ ہے جہاں وہ ہر روز کچھ وقت اکیلے میں گزارتا ہے۔ مجھے کمرے کے اندر جھانکنے کا تجسس ہوا۔ آخر ایسا بھی کیا ہے جو بیوی سے بھی چھپایا گیا ہے؟ لیکن ڈر اور خوف سے میں کچھ نہ کر سکی۔ میری شادی کے دوسرے دن کے اختتام پر چودھری اس رات میرے کمرے میں آیا اور مجھے اس دن پتہ چلا کہ یہ بہت سفاک اور ظالم انسان تھا جس کی نظر میں عورت کسی کھلونے سے کم نہیں تھی۔ لیکن میں نے بھی دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر کو بدل کر ہی دم لوں گی، کیونکہ میرا اس کے بغیر کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اگلے دن اٹھ کر ملازمین کے ساتھ مل کر خود کچن کے سارے کام کیے، لیکن کھانے کے وقت جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے سارے برتن اٹھا کر دور پھینک دیے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ اس نے گرجدار آواز میں حکم دیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کچن کا رخ نہ کروں اور نہ ہی اس کا کوئی کام کروں۔ میں سہم کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ گھر کی پرانی ملازمہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ میرے حق میں اچھا ہے کہ میری زبان بند ہے، اس طرح میں اس شخص کو بہت جلدی بدل سکتی ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا دل صاف کیا اور راضی خوشی رہنے لگی۔ میں نے اب پراسرار حویلی کے ساتھ سمجھوتا کر کے رہنا سیکھ لیا تھا اور گھر کے ملازمین بھی میرا خاص احترام کرتے تھے۔ پرانی ملازمہ میرے ساتھ گھل مل گئی تھی اور مجھے حویلی کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی، لیکن میرے ذہن میں تو وہی بند کمرہ آج بھی موجود تھا جو میں نے ایک دو بار دور سے دیکھا تھا، اور دن میں ایک مرتبہ میرا شوہر اس کمرے میں جاتا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ملازمہ سے پوچھ لیا کہ چودھری کی پہلے والی بیویاں اسے کیوں چھوڑ کر چلی گئیں؟ ملازمہ میرے اشارے میں پوچھے گئے سوال کو سمجھ کر سہم گئی۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ لیکن اگلے ہی دن آ کر اس نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ ملازمہ نے کہا کہ چودھری کی پہلی بیویاں پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھیں اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں اس کی بات سن کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے ایک رات چودھری سے کہا کہ وہ مجھے میرے والدین سے کبھی ملوا لائے، لیکن اس کے جواب نے تو میرے سر پر ہی آسمان گرا دیا کہ میرے والدین مجھے ہمیشہ کے لیے بیچ کر اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس رات میں بہت روئی۔ مجھے اپنی ماں کی بھی یاد آئی کہ اس نے کبھی کیوں نہ پلٹ کر بیٹی کی خبر لی، وہ کیسے اتنی سنگ دل ہو گئی۔ میں نے اس کے بعد کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی اور خاموشی سے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ ہی وقت کے بعد مجھے اپنے ماں بننے کی خبر ملی تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس مرتبہ میں نے پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار دیکھے۔ بچے کی آمد کا سن کر اس نے اپنا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک نرم کر دیا اور میرا خیال رکھنے لگا۔ پرانی ملازمہ اب بھی میرے ساتھ تھی اور اب بھی وہ میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی۔ مجھ پر حویلی سے باہر کی دنیا ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی، لیکن حویلی کے اندر مجھے ہر طرح کا سکون اور سہولت دی جا رہی تھی۔ جب 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تو اس دن پہلی مرتبہ میں نے حویلی کے در و دیوار پر خوشی کا اظہار دیکھا۔ حویلی کا وارث آ جانے سے ہر چھوٹا بڑا اور ملزم خوش تھا۔ اٹک کے اس گاؤں کو بھر بھر مٹھائیاں، کپڑے تقسیم کیے گئے اور غریبوں کو کھانا کھلایا گیا۔ میں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی اور پہلی بار مجھے بھی زندگی اچھی لگ رہی تھی۔ یوں ہی سکون بھرا وقت گزرنے لگا، بچہ پلنے لگا اور شادی کو 1 سال بیت گیا۔ اس دوران مجھے اپنے ماں باپ کبھی کبھی بہت یاد آتے تھے، خاص طور پر ماں۔ اگر آج میرے بیٹے کو دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی، لیکن ڈر کے مارے کبھی بھی شوہر سے اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک رات میں اپنے بچے کے ساتھ پرسکون نیند سو رہی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا میرا شوہر بستر سے غائب تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے سے باہر دیکھا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، لیکن حویلی کے اوپری حصے میں مجھے آواز آئی جیسے 2 لوگ سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے ہیں۔ میں نے ہلکی روشنی میں اوپر کے زینے پر دیکھا تو مجھے اپنا شوہر سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دوسرا انسانی وجود بھی تھا، اور وہ کوئی جوان لڑکی تھی۔
بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے شوہر پر شک ہو چکا تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ غیر عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ دونوں حویلی کے اسی پراسرار کمرے کی جانب جا رہے تھے جہاں میرا جانا ممنوع تھا۔ تو یہ وجہ تھی، وہ کمرہ میرے شوہر کی عیاشیوں کے لیے مختص تھا۔ میں روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور کسی سے کچھ نہ کہا، کیونکہ یہاں مجھے سننے سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد رات کو میں نے اپنے شوہر کو ایک اور دوشیزہ کے ساتھ اسی کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ کئی عورتوں کو رکھے ہوئے ہے۔ کچھ دن بعد میرا شوہر مجھے کام کے سلسلے میں شہر جانے کا کہہ کر چلا گیا، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ مزید غیر عورتوں میں اپنا وقت گزارنے گیا ہے اور مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں چپ ہو گئی اور اپنے بچے کے ساتھ ہی رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی رات میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اسے کسی طبیب کی ضرورت پڑ گئی۔ میں کبھی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی اور پرانی ملازمہ کچھ دن سے اپنے کسی عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ایسے میں مجھے گھر کے ملازم کو بولنا پڑا کہ وہ مجھے ہسپتال لے کر جائے۔ ملازم مجھے لے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بچے کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پرانی ملازمہ کے پاس لے کر جائے گا، وہی طبیب کا بندوبست کرے گی۔ مگر میں اس پر راضی نہ ہوئی اور دوڑ کر حویلی کے صدر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ملازم میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے گاڑی نکال کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے شہر کے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بچے کی گرتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اسے ہسپتال میں ہی داخل کر لیا۔ اگلے دن تک میرے بیٹے کی حالت سنبھل گئی تھی تو میں بھی پرسکون ہو گئی، اور اسی دوران میری ملازمہ بھی میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس کے بشرے سے اندازہ لگایا کہ وہ کافی ڈری ہوئی ہے اور بار بار مجھے یہاں سے چلنے کا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر بچے کو آج ہی بھیج دیں گے، ہم شام تک حویلی پہنچ جائیں گے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور بچے کو اٹھا کر ہسپتال کے عملے سے چھپ کر مجھے ساتھ لیے حویلی واپس آ گئی۔ حویلی پہنچنے پر مجھے پتا چلا کہ چودھری آج صبح ہی گھر آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل کانپ اٹھا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن چودھری کے لہجے میں غیر معمولی حد تک نرمی سمائی ہوئی تھی اور میرے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لے کر پیار کرنے لگا۔ میرا بھی ڈر جاتا رہا، مگر مجھے حویلی کی پرانی ملازمہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب میں نے چودھری کو بہت بدل دیا ہے اور اب میں اس کے بچے کی ماں بھی ہوں، اسی لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رات جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو چودھری میرے پاس چلا آیا اور آج اس کا انداز مجھے بہت عجیب لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا میں جاننا نہیں چاہوں گی کہ اس کی پہلی 2 بیویاں کہاں گئیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ سنتی رہی، تو وہ خود ہی بول اٹھا۔ آج اس کے بدلے بدلے تیور دیکھ کر نہ جانے میرا دل ہولے ہولے کیوں لرز رہا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ بچپن میں جب میرا باپ مر گیا تھا تو میں بہت چھوٹا تھا اور اپنی ماں کے سہارے اس دنیا اور اتنی بڑی حویلی میں اکیلا رہ گیا۔ میری ماں شروع میں مجھے بہت مظلوم لگتی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور میرے باپ کی موت کے پیچھے بڑا کردار اسی کا ہے۔ ماں نے بڑے بڑے امیر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور مردوں سے تعلقات قائم کیے۔ میرا معصوم ذہن اور رگوں میں دوڑتا غیرت مند خون یہ سب برداشت نہیں کر سکا اور میں عورت ذات سے ہی دور ہوتا چلا گیا۔ مجھے لگا اب میں کبھی کسی عورت کے قریب نہ رہ سکوں گا، لیکن میری زندگی میں ایک عورت آ ہی گئی۔ پھر جب میں نے اس سے پہلی شادی کی تو شروع میں مجھے اپنی بیوی پسند تھی، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے زیادہ باہر کی دنیا کے مردوں میں دلچسپی رکھتی ہے، اس کے لیے میری ذات اہم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دوسری شادی کی اور مجھے اب بھی عورت سے بے وفائی ہی ملی، اور میری دوسری بیوی بھی مجھے چھوڑ گئی کیونکہ اسے مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت تھی۔ اب میں نے تیسری شادی تم سے کی۔ تمہاری زبان نہیں تھی، لیکن تم میں عورتوں کے جیسی چالاکیاں بھی نہیں تھیں۔ میں چپ بیٹھی اپنے شوہر کی کہانی سن رہی تھی اور دل میں افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ماں کی بدفعلی نے ایک انسان کی پوری شخصیت تباہ کر کے رکھ دی۔ اچانک میرا شوہر بول اٹھا کہ چلو آج میں تمہیں اس کمرے کا راز بتاؤں جسے جاننے کے لیے تم بے چین ہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں بہت ڈر گئی اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کرنے لگی، کیونکہ آج وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر بضد تھا، اسی لیے مرتی کیا نہ کرتی۔ میں اس کے ساتھ اٹھ کر اوپر والے زینے کی طرف بڑھنے لگی۔ اوپر پہنچ کر میرا شوہر اس خفیہ کمرے کا دروازہ کھولنے لگا اور میں خاموش کھڑی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک نظر میری طرف دیکھا
اور کہا کہ جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا کہ اب کبھی کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن میں اس مرتبہ بھی غلط تھا۔ تم نے بھی میری مرضی کے خلاف جا کر قدم باہر نکال ہی لیا، اس لیے اب تم بھی وہیں جاؤ جہاں میری باقی بیویاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا اور میں ڈر اور خوف کے مارے زمین پر گر گئی۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر خود کو سنبھالا تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ کمرے کے اندر سینکڑوں سانپ اور بچھو ہیں جو جگہ جگہ خون میں لت پت تازہ لاشوں پر جھپٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ جسم گل سڑ گئے تھے اور کچھ تازہ تھے جنہیں سانپ اور بچھو کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور جسم کانپنے لگا۔ ان لاشوں میں ان عورتوں کی لاشیں بھی تھیں جو کچھ دن پہلے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھی تھیں۔ اپنی موت کو اتنے قریب دیکھ کر میں زور زور سے چلانے لگی کیونکہ میرا بھی ان جیسا ہی حال ہونے والا تھا۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی جو جلد ہی باہر سے کسی نے کھول دیا اور آنے والی حویلی کی وہی پرانی ملازمہ تھی۔ مجھے آج اس کی ساری باتیں اور فکریں سمجھ میں آ گئیں۔ اس نے جلدی سے مجھے وہاں سے بھاگ جانے کا کہا اور میں دوڑ کر کمرے سے نکل کر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی باہر کی طرف جانے لگی، لیکن مجھے اپنی ملازمہ کی چیخیں سنائی تھی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر نے ملازمہ کو کمرے میں بند کر دیا ہے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں بھاگ کر حویلی سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے باہر کھڑے ایک ملازم نے میری مدد کی اور گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے دور لے گیا، لیکن میں جانتی تھی میرا شوہر میرے پیچھے آئے گا، اس لیے میں نے کچھ دن اپنے اس ملازم کے کسی جاننے والے کے پاس پناہ لی۔ اس دوران وہ ملازم مجھے روز ملنے آتا رہا۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا لیکن میں حویلی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اسی ملازم سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر لے جائے اور میرے ماں باپ سے ملوائے۔ میرے بتائے گئے ایڈریس پر وہ مجھے میرے گھر لے گیا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ چودھری نے اسی رات میرے ماں باپ اور بھائیوں کو زندہ جلا دیا تھا، اور وہ جگہ جو کبھی میرا گھر تھا وہ راکھ بن چکا تھا، وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی، میری تو دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ سکینہ اپنی کہانی لکھتے لکھتے تھک چکی تھی، اس نے کاغذ قلم ایک طرف پھینک دیا تھا، اور ڈاکٹر نادیہ نے دل دہلا دینے والی یہ کہانی سننے کے بعد اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سکینہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کو انصاف ضرور دلائیں گی۔ ہماری ہی کوششوں سے اٹک کے ایک بڑے چودھری کو سزائے موت سنا دی گئی اور سکینہ کا بچہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ سکینہ اب اسی دارالامان میں اپنے آپ کو نکھار رہی ہے تاکہ کل کو وہ اپنے بیٹے کی بہتر تربیت کر سکے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔